بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برطانیہ میں پہلی عالمگیر جنگ سے لے کر اب تک لڑی گئی جنگوں کی یاد، جشن اور عرسوں کی صورت میں منانے کی عجیب و غریب رسم پڑ گئی ہے۔ 2014 میں پہلی عالمگیر جنگ کی 100ویں سالگرہ منائی گئی۔ برطانیہ کے لیے تو یہ اس لحاظ سے جشن تھا کہ اس جنگ کی نتیجے میں سلطنت عثمانیہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی اور فلسطین میں سلطنت عثمانیہ کی انتظامیہ کو شکست دے کر اسرائیل کی قیام اور فلسطینیوں کی غلامی کی راہ ہموار کی گئی، اور عراق، لبنان اور شام کی تقسیم کی بدولت مشرق وسطی کا نیا نقشہ مرتب کیا گیا۔ پھر 2018 میں دوسری عالمگیر جنگ کی فتح کا جشن منایا گیا۔ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد یورپ میں جنگوں کے خاتمے کے لیے جو یورپی یونین قائم کی گئی اور جس کی نتیجے میں پچھلی 70 سال سے یورپ میں امن، چین اور اقتصادی خوشحالی کا دور دورہ تھا، اب برطانیہ اس سے آزادی کے لیے بےتاب ہے اور بریگزٹ کی جنون میں مبتلا ہے، جس نے برطانیہ کی سیاسی نظام کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہے اور اس کی معیشت کا مستقبل غیر یقینی کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ اب 4 جون کو برطانیہ کی بندرگاہ پورسماؤتھ میں 1944 کی ڈی ڈے کی 75ویں سالگرہ منائی گئی، جبکہ یورپ کو ہٹلر کی فوجی تسلط سے آزاد کرنے کے لیے برطانیہ اور اس کی اتحادیوں کی چاہتا برادر فوجیوں نے فران کی ساحل نارمنڈی پر زبردست حملہ بولا تھا۔ اس سالگرہ میں شرکت کے لیے صدر ٹرمپ کو شاہی مہمان کی حیثیت سے دعوت دی گئی تھی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس ڈی ڈے کی اب تک 5 بار سالگرہ منائی جا چکی ہے۔ 1994 میں 50ویں سالگرہ منائی گئی تھی، اس کے بعد 60ویں سالگرہ، 65ویں سالگرہ اور 70ویں سالگرہ اور اب 75ویں سالگرہ منائی گئی۔ ان تمام سالگرہوں کی جشن میں برطانیہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ نارمنڈی کی ساحل پر چاہتا برادر حملے اور یورپ کو ہٹلر کی فوجی تسلط سے آزاد کرانے کا صحرا اپنے سر لیا جائے، جبکہ اس میں امریکہ اور دوسری اتحادیوں کی فوجوں کا بھی اہم رول رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ برطانیہ کی عوام کو جنگوں کی نشے کا عادی بنا دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اب تک پہلی عالمگیر جنگ اور نہ دوسری عالمگیر جنگ کی یاد بلانا چاہتے ہیں۔ اخبارات کے کیلنڈر جنگوں کی سالگرہوں کی تاریخوں سے اڑے پڑے ہیں، کتابوں کی دکانیں جنگوں کے بارے میں کتابوں سے بھری پڑی ہے، اور جنگوں کی سالگرہوں پر ٹیلی ویژن چینلز پر ماضی کی جنگوں کی جھلکیاں اور ان میں حصہ لینے والے سابق فوجیوں سے تفصیلی انٹرویوز دکھائے جاتے ہیں۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ کوئی قوم پرانی جنگوں کی یاد جشن کی صورت میں منائے، اس سے محض جنگوں کی تعظیم اور تکریم بڑھتی ہے، جنگی سرماؤں کی تعریف و توصیف ہوتی ہے، جس سے قوم پرستی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ نہ جانے امن کا جشن کیوں نہیں منایا جاتا۔ پہلی عالمگیر جنگ جب شروع ہوئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ اگلی جنگ کے خاتمہ کے لیے لڑی جا رہی ہے، لیکن اس کے خاتمے کو 20 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ دوسری عالمگیر جنگ بھڑک اٹھی۔ پہلی عالمگیر جنگ میں 90 لاکھ فوجی اور 70 لاکھ شہری مارے گئے۔ 19 سال بعد شروع ہونے والی دوسری عالمگیر جنگ میں 8.5 کروڑ فوجی اور شہریوں کی جانیں گئے۔ عام طور پر ہر جنگ کے آغاز پر یہی دلیل دی جاتی ہے کہ یہ جنگ آئندہ جنگ کے خطرے کے خاتمے کے لیے لڑی جا رہی ہے، لیکن اس جنگ کے فوراً بعد دوسری جنگ کی تیاری اور منصوبہ بندی شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی اب جنگی تجارت کا ذریعہ بن گئی ہے اور جنگ کے لیے ٹیکنالوجی کو جو فروغ مل رہا ہے، اس کے پیش نظر جنگوں کے خاتمے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ 1945 میں جرمنی کی شکست کے بعد مغرب نے اپنی فوجی اقتصادی مفادات کے تحت جرمنی کو بڑے پیمانے پر معاشی امداد دی۔ اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ سوویت یونین کے خلاف ایک بڑا مورچہ قائم کیا جائے۔ بلا شبہ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد بڑے پیمانے پر سر جنگ نے ایک آتشی جنگ کو روکنے میں مدد دی، لیکن اس دوران آتشی جنگ کا خطرہ برابر بڑی طاقتوں کے ذہنوں پر چھایا رہا، جو مغرب میں ناٹو اور اس کے مقابلے میں وارسا معاہدہ کی صورت میں سامنے آیا۔ پاکستان بھی اس سر جنگ سے نہ بچ سکا۔ 1954 میں امریکی فوجی معاہدوں میں شرکت کا مقصد پاکستان کو سر جنگ کی اولین مورچہ پر دھکیلنا تھا، جس کا پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیاحت پر مہلک اثرات مرتب ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماضی کی جنگوں کی یاد میں عرصوں سے جنگوں کی تباہی اجاگر کرنے اور ان سے سبق لینے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی،
اور نہ جنگوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی جتن سوچے گئے۔ اس کی جگہ جنگوں کی تعظیم و تکریم بڑھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں سے افغانستان، عراق، شام، لیبیا، فلسطین اور یمن میں ہولناک جنگیں بھڑکی ہے اور نئی جنگوں کی خطرات کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ اب صدر ٹرمپ ہی کو دیکھ لے کہ وہ اس وقت جب ڈی ڈے کی سالگرہ کے جشن میں شرکت کر رہے تھا، ان کی انتظامیہ ایران کے خلاف جنگ کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی اور نئی جنگ کی منصوبہ بندی بنا رہی تھی۔